بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو جس میں ہم آپ کو اس دجال کے بارے میں بتائیں گے اور اس کے فتنوں کے بارے میں بتائیں گے جن کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں آگاہ کر دیا تھا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا۔ آپ نے خطبے میں زیادہ تر دجال کے بارے میں گفتگو فرمائی اور ہمیں اس سے ڈرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے میں یہ بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب سے آدم علیہ السلام کی اولاد کو پیدا فرمایا ہے، زمین میں دجال سے بڑا فتنہ ظاہر نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا، اس نے اپنی امت کو دجال سے ضرور ڈرایا ہے۔ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، وہ یقیناً تمہارے اندر ہی ظاہر ہوگا۔ اگر وہ اس وقت ظاہر ہوا جبکہ میں تمہارے اندر موجود ہوا تو تم سے پہلے میں اس کا مقابلہ کر لوں گا، اور اگر میرے بعد ظاہر ہوا تو ہر شخص اپنا دفاع خود کرے گا، اور میری عدم موجودگی میں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کا مددگار ہے۔ دجال شام اور عراق کے درمیان ایک راستے پر ظاہر ہوگا اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اللہ کے بندوں، ثابت قدم رہنا، میں تمہیں اس کی ایسی علامتیں بتاؤں گا جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے نہیں بتائی۔ سب سے پہلے وہ ابتدا میں کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر وہ دوسرا دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، حالانکہ تم مرنے سے پہلے اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے، اور وہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں کے درمیان میں پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جسے ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ مومن پڑھ لے گا۔ اس کے فتنے میں یہ چیز بھی ہے کہ اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی۔ اس کی جہنم حقیقت میں جنت ہوگی اور اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی۔ جسے اس کی جہنم کی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے، وہ اللہ سے فریاد کرے اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، وہ اس کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائیں گی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی تھی۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ وہ اعرابی سے کہے گا کہ اگر میں تیرے والدین کو زندہ کر دوں تو کیا تو تسلیم کر لے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ کہے گا ہاں۔ فوراً دو شیطان اس کے ماں باپ کی صورت میں ظاہر ہوں گے اور اسے کہیں گے، بیٹا اس کی پیروی کرو، یہ تیرا رب ہے۔ اس کا ایک اور فتنہ یہ ہے کہ اسے ایک انسان پر قابو دیا جائے گا، وہ اسے قتل کرے گا، یعنی آرے سے چیر دے گا، حتیٰ کہ وہ انسان دو ٹکڑے ہو کر گر پڑے گا۔ پھر وہ دوسرے لوگوں سے کہے گا، میرے اس بندے کو دیکھنا، میں ابھی اسے زندہ کروں گا، اور وہ پھر یہی کہے گا کہ اس کے سوا کوئی اور رب نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو زندہ کر دے گا۔ خبیث دجال اسے کہے گا، تیرا رب کون ہے؟ وہ مومن کہے گا، میرا رب اللہ ہے، اور تو اللہ کا دشمن ہے، تو دجال ہے۔ اللہ کی قسم، تیرے بارے میں جتنی سمجھ مجھے آج آئی ہے پہلے نہیں آئی تھی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا یہ آدمی جنت میں سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہوگا۔ حضرت ابو سعید نے فرمایا، اللہ کی قسم، ہمارا تو خیال تھا کہ یہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہوں گے، حتیٰ کہ وہ فوت ہو گئے۔ تب ہمیں معلوم ہوا کہ دجال کے ہاتھوں سے قتل ہو کر زندہ ہونے والا اور پھر اس کی تردید کرنے والا شخص کوئی اور ہوگا۔ ابو رافع رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اس کا فتنہ یہ بھی ہے کہ وہ آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا تو بارش برسے گی، اور زمین کو نباتات اگانے کا حکم دے گا تو وہ اگیں گی، اور اس کا فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک قبیلے کے پاس سے گزرے گا، وہ اس کے دعوے کو تسلیم نہیں کریں گے، تب ان کا کوئی مویشی نہیں بچے گا، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ ایک اور قبیلے کے پاس سے گزرے گا، وہ اس کے دعوے کو تسلیم کر لیں گے، وہ آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا تو آسمان سے بارش برس جائے گی، اور وہ زمین کو نباتات اگانے کا حکم دے گا تو وہ بھی اگیں گی۔ اس دن ان کے مویشی شام کو چر کر واپس آئیں گے تو بہت موٹے تازہ ہوں گے، ان کی کھوکھیں خوب پھولی ہوئی اور ان کے تھن دودھ سے خوب بھرے ہوئے ہوں گے، اور وہ ساری زمین پر گھومے گا اور اپنا تسلط جمائے گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ وہ جس درے سے بھی وہاں آئے گا، آگے اسے فرشتے ننگی تلواریں لیے ملیں گے، حتیٰ کہ وہ شور زمین کے آخر میں سرخ ٹیلے کے پاس پڑاؤ ڈالے گا۔ تب مدینہ میں 3 بار زلزلہ آئے گا، تو ہر منافق مرد اور منافق عورت شہر سے نکل کے اس کے پاس آ جائیں گے۔ اس طرح مدینے سے کفر و نفاق کی گندگی اس طرح نکل جائے گی جس طرح بھٹی لوہے کی میل کچیل کو نکال دیتی ہے، اور وہ دن یوم نجات کہلائے گا۔ تو ویورز، یہ سنن ابی ماجہ کی منقول ہے، جس کے ریفرنسز آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔
اللہ تعالی ہم سب کو دجال کے فتنہ سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔